تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس خالق کائنات کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، اور بیشبہ درود و سلام اس ذات مقدسہ پر جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں، محرم الحرام جو اللہ کا مہینہ ہے، آج پہلی تاریخ ہے الحمدللہ۔ اور جیسے نیو ایئر بولتے ہیں مسلمز کے لیے، مسلمانوں کے لیے محرم الحرام نیا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے پاس گنتی کے 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے دنیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا ہے، دنیا اور آسمان بنایا ہے، منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرام کے معنی کیا ہے؟ پاک بھی ہوتے ہیں اور حرمت والے بھی ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ ہمارا جو سال ہے، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 4 مہینے ہیں، اس میں کیا ہے؟ 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ذی القعدہ کیا ہے؟ حج کے پہلے جو مہینہ آتا ہے وہ ذی القعدہ 11واں مہینہ ہے، اور 12واں مہینہ ذی الحجہ ہے، اور محرم سال کا پہلا مہینہ۔ یہ 3 ایک کے بعد ایک آتے ہیں، اور 14 جو ہے وہ رجب ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرام کام، ہر وہ حرام کام جو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں جنگ و جدال نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے زمانے میں جو ہے، جب مکہ کے مشرکین جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، وہ لوگ بھی ان مہینوں کو حرمت والے سمجھتے تھے، لیکن جب بھی جنگ کرنا ہوتا تھا حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے، نہیں ابھی نہیں ہے، پہلے ہے یا بعد میں ہے، اس طرح سے۔ کیوں؟ ان کو جنگ کرنا ہوتا تھا، لیکن ان کے پاس بھی ان مہینوں میں جنگ کرنا حرام تھا، جنگ نہیں کرتے تھے، ورنہ چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے وہ لوگ سالوں سال جنگ کرتے تھے، قبیلے خاندان پورے تباہ ہوتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو حرمت والے قرار دے کر کہا کہ ان 4 مہینوں میں جنگ اور جدال کبھی نہیں کرنی چاہیے، اس میں امن و شانتی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان مہینوں کو حرمت والے قرار دیا اور کہا کہ ان میں حرام کام نہیں کرنی چاہیے، اور خاص کر کے جنگ و جدال۔ لیکن محرم کا مہینے کے روزے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اور بہت زیادہ محبوب ہیں۔ ابھی رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور لیکن محرم کے مہینے میں جو کوئی نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے، جو پورا مہینہ رکھنا چاہتا ہے پورا مہینہ رکھے، یا چند دن رکھنا چاہتا ہے چند دن رکھے، اور خاص کر کے جو 10 محرم کا روزہ ہے، جو عاشورہ کا روزہ، وہ کم سے کم ضرور رکھنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک دن کے روزے کے بدلے جو ہے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم ذی الحجہ میں یوم عرفہ کا روزہ رکھیں، عرفہ کا روزہ بدلہ کیا ہے؟ 1 سال پچھلے کے اور 1 سال آنے والے، یہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو عاشورہ کے روزے کا جو ہے فضیلت کیا ہے کہ اس دن 1 دن کا روزہ رکھیں گے تو پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اس کی خاص بات کیا ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو فرعون کے ظلم سے، فرعون کے چنگل سے نجات دلایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو دیکھا یہودی روزہ رکھتے تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کے دن موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے تو ہم زیادہ حقدار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ لوگ کیا کرو، 1 دن پہلے روزہ رکھو ان کی مخالفت میں۔ دیکھیے یہودی اور نصرانی ہے یا پھر مشرکین ہے، مشرکین مکہ ہو یا یہاں کے مشرکین ہو، ان کے طور طریقے اور ان کے جو بدعت وغیرہ جو وہ لوگ جو کرتے ہیں، آچار لوگ بولتے ہیں نا، وہ چیزیں جو ہے ان سب سے الگ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ جو ہے ہم کو تاکید کی ہے۔ وہ لوگ جو بھی کرتے ہیں اس کا خلاف کرو، اس کے مخالفت کرو،
दाढ़ी मूछों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया खालफल यहूद वल मुशरिकीन कुद्सुश शवारिब व आफुल लहिया कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि यहूद और नसरानी की जो है मुखालिफत करो, और एक हदीस में यहूद और मुशरिकीन की मुखालिफत करो। कुद्सुश शवारिब मूछों को तराशो और दाढ़ी को छोड़ दो, और दूसरे हदीस में क्या फरमाया, दाढ़ी को माफ कर दो। क्यों? उनकी मुखालिफत में वो लोग क्या करते हैं, या तो क्लीन शेव करते हैं या तो मूछें भी बढ़ाते हैं, पूरा ऐसा मुंह छुपे जैसा, और दाढ़ी भी बढ़ाते हैं। तो उनकी मुखालिफत में क्या करना है, मूछों को तराशना है, जितना छोटा करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन कम से कम क्या है, ऊपर का होंठ दिखे जैसा कट करनी चाहिए, ताकि हम लोग जो खाते हैं पीते हैं वो उसमें जो है ये बाल ना गिरे। तो हर चीज में उनकी मुखालिफत करना है, और उसी तरह जो है यहूदियों की मुखालिफत रोजे में भी करना है कि 9 तारीख को भी रोजा रखना है। ये फर्ज नहीं है, नफली रोजे हैं, नवाफिल है या सुन्नत भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका सवाब जो है बहुत बड़ा है, 1 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। उलमा ने कहा है कि अगर कोई 9-10 को रखना चाह रहे हैं वो भी ठीक है, अगर कोई 10 और 11 को रखना चाह रहे हैं वो भी ठीक है, अगर कोई ये चाहता है कि 9, 10, 11 रखे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रख सकते हैं। अलबत्ता अगर कोई चाहता है कि पूरा महीना रखे या पूरा 10 दिन रखे वो भी रख सकता है, उसके ताकत के हिसाब से। कोई एक दिन रोजा रखता है अल्लाह की रजा के लिए, उसको जो है उसका चेहरा जहन्नम से 70 साल की दूरी के मसाफे तक ले जाया जाता है, दूर कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। और इस महीने में क्या करना है, सबसे ज्यादा जो है नेक काम करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक काम, हर वो नेक काम जो अल्लाह ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस में बतलाए हैं हमको। हम जो समझते हैं वो नेक काम नहीं होता। हम बहुत सारे मुसलमान हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं नेक काम समझकर, लेकिन जब हम कुरान और हदीस में देखते हैं तो उसका कोई वजूद नहीं रहता उसमें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमको हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन। सही मुस्लिम की हदीस है, और सही बुखारी में भी इसी तरह का हदीस है। जिसने कोई ऐसा अमल किया जिसके ऊपर हमारा अम्र नहीं है, हमारा हुक्म नहीं है, तो फहुवा रद्दुन, वो काम मरदूद है। मरदूद मतलब रिजेक्ट किया जाएगा, अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करेंगे और उसको बिदात कहेंगे। क्या कहेंगे? बिदात। और बिदत जो करता है उसके लिए अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है, चाहे उसको सजा दे सकता है। अगर वो बिदत शिर्क की तरफ बढ़ रहा है तो उसकी तो कोई माफी नहीं है ना। तो बिदअत के लिए, और एक हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बिदती है, बिदत के काम करते हैं, उसको कयामत के दिन हौज़े कौसर का पानी नहीं पिलाया जाएगा। वो नमाजी है, रोजेदार है, हज उम्रा किया है और बहुत मुत्तकी परहेजगार है, लेकिन बिदअत उससे सरजद हुए हैं, बिदअत के काम। उसके बारे में आता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर रहेंगे, बैठे रहेंगे, और सबको जो है मोमिनों को आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी मोमिन जो भी रहेंगे उनको पानी पिलाते रहेंगे हौज़े कौसर का। उस दिन इतनी गर्मी होगी, इतनी शदीद गर्मी होगी, प्यास से जो है लोग तड़पते रहेंगे, और जो कोई शख्स उस हौज़े कौसर का पानी एक बार पिएंगे उनको कभी भी प्यास नहीं लगेगी, जन्नत में भी नहीं और हशर के मैदान में भी नहीं लगेगी। तो सारे लोग आते रहेंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पानी पिलाते रहेंगे। आज़ाए वज़ू जो होते हैं, हम लोग बॉडी पार्ट साफ करते हैं, वो चमकते रहेंगे। उस चमकते हुए आज़ा से लोग पहचानेंगे कि ये मोमिन है या मुसलमान है। तो उनको एक के बाद एक आते रहेंगे वो लोग, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखकर उनको पानी पिलाते रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों को फरिश्ते रोक देंगे, कुछ मुसलमानों को जिनके चेहरे या आज़ाए वज़ू चमकते रहेंगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे उनको आने दीजिए, मेरे उम्मती है। तो जब फरिश्ते क्या कहेंगे, ये जो है तुम्हारे उम्मती है, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके बाद ये लोग दीन में नई नई चीजें ईजाद की हैं जो अल्लाह ने और आपने उसकी जिसकी परमिशन नहीं दी है, जो पता ही नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, इनको दूर करो जो मेरे बाद दीन को तब्दील किए हैं। वो लोग कोई बात करते हैं, उसके बाद अगर हम उनको बताते हैं नहीं ये कुरान और सुन्नत में नहीं है, तो वो लोग हमारे ऊपर गुस्सा होते हैं। क्या ये गलत है? क्या कहाँ लिखा है नहीं करना? फजर की नमाज है, 2 रकत पढ़ना है, ठीक है। अब कोई कहे कि 3 रकत पढ़ना कहाँ मना है ना, कोई हदीस में नहीं है, तो दलील क्या है नहीं पढ़ने की?
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی عبادات ہے، جو بھی اچھے کام ہے، کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتلائے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتائے ہیں اور صحابہ اسی طرح عمل کیے ہیں. یہ کرنے کے لیے دلیل چاہیے، نہیں کرنے کے لیے نہیں. ٹھیک ہے، فجر میں 2 ہی رکعت پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھے، صحابہ بھی 2 رکعت پڑھے. اگر میں بولوں نہیں میں 4 رکعت پڑھوں گا، میں 4 رکعت پڑھ سکتا ہوں، اچھا کام ہے نا، ہے نا، لیکن وہاں پر نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح کوئی بھی اچھا کام ہو، اگر میں کرنا چاہوں یا کوئی بھی کرنا چاہے، اس کے لیے قرآن میں یا حدیث میں دلیل ہونی چاہیے. بدعت کے کام کریں گے اور توبہ نہیں کر کے ویسے مریں گے نا، تو آخرت میں حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا اس کو، اور وہ پورے یعنی حساب کتاب ہونے تک وہ جو ہے پیاسا میدان محشر میں کھڑا رہنا پڑے گا. تو اسی لیے ہم لوگ دیکھیے، کم کام کرو لیکن دلیل کے ساتھ کام کرو، کم عمل کرو. اللہ کو بھی وہ کام پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو. تھوڑا کام کرے لیکن کنٹینیوس کرے، وہ اللہ کو پسند ہے. ایک دن میں جو ہے فرض نماز پڑھ رہا ہے، نفل نماز پڑھ رہا ہے اور سنت نماز پڑھ رہا ہے، اس کے بعد میں جو ہے روزے رکھ رہا ہے، پیر کے، جمعرات کے، اس کے بعد مہینے کے 3 دن کے، یا پھر نفل روزے بہت زیادہ رکھ رہا ہے، اس کے بعد 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد چھوڑ دیے، پورے چھوڑ دیے اور صرف فرض نماز پڑھ رہا ہے. تو یہ شخص اللہ کو نہیں پسند. نیکیاں ملیں گے، جتنا عمل کیا ہے اس کے نیک عمل اس کو ملیں گے اور اس کے نامہ عمل میں لکھا جائے گا، لیکن اللہ کو ایسے عمل پسند نہیں. تھوڑا کرو لیکن کنٹینیوس کرو. اور تھوڑا کرنے کے لیے بھی ہم کو دلیل چاہیے، قرآن میں بھی ہونا چاہیے حکم یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں. تو اس کو دیکھ کر جو ہے ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. یہ اس لیے کہ محرم کے مہینے میں بہت سارے لوگ جو ہے بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو نیک کام سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی وجود نہیں رہتا. ایسے بھی کام کرتے ہیں لوگ جو شرک تک پہنچ جاتا ہے. اسی لیے ہم کو دیکھنا ہے وہ کام کر رہے تو پہلے دیکھو، قرآن ڈھونڈو، قرآن میں ڈھونڈو وہ کر سکتے ہیں کیا، یا حدیث میں ڈھونڈو کر سکتے ہیں کیا، اور صحابہ کے سیرت میں دیکھیے کہ صحابہ نے ایسا کام کیا ہے کیا. ورنہ وہ نیک کام نہیں ہو سکتا، بدعت ہو سکتا ہے، یا پھر وہ بدعت شرک تک پہنچ سکتا ہے جو ہمارے پورے سارے عمل برباد کر دیں گے اور ہمارا آخرت برباد ہو جائے گا. تو نیک کام کرتے رہنا چاہیے اور صدقہ خیرات کرتے رہنا، اور قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں. اور جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ان کو قرآن سیکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن سیکھنے کے لیے، دین کا علم سیکھنے کے لیے عمر کی قید نہیں ہے. پڑھنا سیکھنا چاہیے اور اس کو پڑھ کر جو ہے اس کو ترجمے کے ساتھ ہم کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کے بارے میں بھی قبر میں سوال ہوگا. اور ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. تو ہمیشہ ہم اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے. چلتے پھرتے آتے جاتے خالی بیٹھے ہیں، بزنس کے وقت بزنس ڈیل کر رہے ہیں تو اس وقت تو ہم لوگ ذکر نہیں کر سکتے، سامنے والے سے کسٹمر سے بات کرتے ہیں، لیکن جب خالی بیٹھے ہوتے ہیں یا کسٹمر نہیں ہوتا ہے تو اس وقت ہم کچھ نہ کچھ ذکر کرتے رہنا چاہیے. ذکر کرتے رہیں اور سب کے لیے دعا کرتے رہیں، ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں. تو یہ ہمارے نامہ اعمال میں جو ہے وزن بڑھتا جائے گا انشاءاللہ. نامہ اعمال لکھے جائیں گے اور قیامت کے دن ترازو میں بھاری ہوگا، بھاری بھرکم ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے جیسا میں نے بتایا کہ 9، 10، 11 محرم کو روزے رکھنا ہے، یا ایک دم کمزور ہے کم سے کم 10 تاریخ ہو تو رکھیں. لیکن اگر کوئی کمزور ہے صرف 1 دن ہی رکھ سکتا ہے تو کوئی بات نہیں. جو لوگ بھی بدعت کے کام کرتے ہیں اور محرم میں شرک کے کام کرتے ہیں وہاں پر جا کے دیکھنا بھی گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی برا کام دیکھے اس کو کیا کرنا ہے؟ ہاتھ سے روکے. اور جو ہاتھ سے روکنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ زبان سے روکنا ہے اس کو. زبان سے روکنا مطلب کیا ہے؟ زبان سے بولنا ہے ارے بھائی یہ غلط کام ہے مت کرو، پیار سے، غصے سے نہیں. اور طاقت ہے تو جیسے پولیس ہے یا حکمران ہے اس کے پاس تو طاقت ہے، یا گھر میں بچے ہیں، ہمارے بچے، ہم ان کو طاقت سے روک سکتے ہیں، بیوی بچوں کو. لیکن باہر کبھی کبھی طاقت نہیں چلتا تو زبان سے بولنا ہے. اور اگر زبان سے بھی بول نہیں سکتے اس کے لیے بھی ہم لوگ کو ڈر لگ رہا ہے تو کم سے کم دل میں اس کو برا جانے اور وہاں سے نکل جائے. وہاں رکنا نہیں ہے. اگر وہاں رکے تو ہمارا نام بھی شاہد گواہ میں سے لکھا جائے گا. سمجھے؟
تو ہم جب برا مانے ہیں اور وہاں سے نکل جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ذالک اضعف الایمان، یہ جو ہے کمزور ترین ایمان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ہاتھ سے روک نہیں سکے، زبان سے بھی روک نہیں سکے، تو ہم کیا کریں؟ ہم دل میں اپنے دل میں برا مانے، وہاں سے دور چلے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی حکم دیا کہ ایسا کوئی غلط کام ہو رہا ہے، اسلام کے خلاف یا شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، اللہ کو گالی دے رہے ہیں نعوذ باللہ، یا شرک کا کام کر رہے ہیں، تو وہاں مت رکو، وہاں سے چلے جاؤ جب تک کہ وہ دوسرے باتوں میں نہ الجھ جائے یا پھر وہ کام ختم نہ ہو جائے۔ تو اسی لیے ہم لوگوں کو جہاں کہیں بھی ایسا شرک کے کام ہو رہا ہے، بدعت کے کام ہو رہے ہیں، یعنی یہ مہینے میں ہو یا پھر دوسرے مہینے میں ہو، دوسرے کاموں میں، شادیوں میں، باراتوں میں، یہ سب اگر کام ہو رہے وہاں پر رکنا نہیں ہے، الا یہ کہ ہم لوگ کبھی نکاح خطبہ جاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں، یہ اور بات ہے۔ تو اس میں ایسے کام سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کریں گے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، تمام خطاؤں کو معاف فرمائے۔